السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے ہمیشہ۔ یہ جو کتاب ہم پڑھ رہے ہیں، میرا جینا میرا مرنا، اللہ رب العالمین کے لیے، اس کی فہرست ذرا آپ دیکھیے۔ پچھلے کچھ ہفتوں میں ہم نے جو ٹاپکس کور کیے ہیں اس میں حسن وداع، نماز جنازہ، قبر کا قیام، اور آج تعزیت پہ ہم بات کریں گے۔ تو جن مراحل سے انسان گزرتا ہے اس بک میں، وہ تمام اسی ترتیب سے ہیں، تو ہم بھی اسی ترتیب کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو پڑھیں۔ تعزیت کی آپ ڈیفینیشن یا تعریف اپنے پاس لکھ لیجئے کہ میت کے متعلقین کو تسلی و صبر کی تلقین کرنا تاکہ وہ شدت غم میں کمی محسوس کریں، اس نقصان پر آخرت میں اجر و ثواب کی امید دلانا، مرحوم کی خوبیوں کا تذکرہ، پسماندگان سے ہمدردی اور تعاون کا اظہار، نیز میت اور پسماندگان کے حق میں دعا کرنا، یہ سب تعزیت کہلاتا ہے۔ ان تمام پوائنٹس کو آپ اسی ترتیب سے لکھ لیں۔ تو تعزیت کے لیے متاثرین کے پاس جانے سے پہلے ذہنی طور پر اپنے آپ کو تیار کر لیں کہ آپ نے وہاں جا کر کیا کہنا ہے اور کیسے کہنا ہے۔ اس موقع پر ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے، ہم کس طرح سے تعزیت کرتے ہیں، ہمارے ہاں کس طرح سے تعزیت کرنے کا رواج ہے۔ ہم جب کسی سے تعزیت کرتے ہیں تو ہم افسوس کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ بڑا افسوس ہوا، یہ کہہ کر ہم تعزیت کے فرائض کی ادائیگی کو مکمل کرتے ہیں۔ اور یہ دراصل کیا ہے؟ اللہ کی مشیت اور اس کی تقدیر پر ناراضگی کا اظہار ہے، کیونکہ ایک بندہ مومن کبھی بھی اللہ کے کسی فیصلے پر افسوس نہیں کرتا، وہ اللہ کے ہر فیصلے کو اللہ کی رضا سمجھتے ہوئے قبول کرتا ہے۔ ایسے موقع پر جانے سے پہلے تیاری کے طور پر کچھ قرآنی آیات اور چند احادیث کا بھی انتخاب کر لیا جائے جن کے ذریعے سے متاثرہ خاندان سے تعزیت کرنے میں بہترین مدد مل سکتی ہے۔ تو وہ کون سی آیات ہوں گی جو ہم اس موقع پہ کہہ سکتے ہیں؟ اس میں سے ایک تو سورہ رحمان کی آیت ہے کہ کل من علیہا فان، کہ اس زمین پر جو کچھ بھی ہے سب فانی ہے، اور کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ان دو آیات کے ساتھ جب ہم اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار کریں گے تو ان کے دل کا جو غم ہے اور اس کی شدت ہے اس میں ضرور کمی آئے گی۔ جیسے پہلی آیت ہے کل من علیہا فان، ایسے موقعوں پر جب غم کی بہت شدت ہوتی ہے تو یہ آیات عام دنوں میں ہو سکتا ہے ہمارے علم میں ہوں، ہمیں پتہ بھی ہوں، لیکن اس موقع پہ بندہ بھول جاتا ہے۔ تو یاد دہانی کے لیے ہم ایسی آیات کا انتخاب کریں اور اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے تعزیت کریں۔ تو جب ہم یہ آیت پڑھیں گے تو انہیں کیا پتہ چلے گا کہ یہ سانحہ صرف ان پر ہی نہیں گزرا بلکہ یہ تو دستور قدرت ہے، اور کبھی نہ کبھی یہ وقت سب پر ہی آنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جو بھی اس دنیا میں آیا ہے، جس کو بھی زندگی ملی ہے، اس کا ایک وقت مقرر ہے، اور جب اس کا وہ وقت مقرر ختم ہو جاتا ہے اللہ کی طرف سے تو پھر اللہ کی طرف روانگی ہوتی ہے، اور یہی دستور حضرت آدم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے، اور قیامت تک یہی اللہ کا دستور باقی رہے گا۔ تو اس سے پھر دل کا غم کچھ ہلکا ہو جاتا ہے اور اللہ کی تقدیر پر ایمان مضبوط ہوتا ہے، اور پھر انسان اس کٹھن اور صبر آزما وقت میں بھی غم کو سکون کے ساتھ برداشت کرنے کے قابل ہونے لگتا ہے، کیونکہ اللہ کے کلام کے علاوہ اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو دل کو تسلی دے سکے، جو دل کے غم کو ہلکا کر سکے۔ کتنے ہی بڑے الفاظ کیوں نہ ہوں، ان میں وہ تاثیر نہیں ہوگی جو اللہ کے کلام میں ہے، جو اللہ نے اپنے الفاظ میں رکھی ہے۔ ایمان جو ہے وہ انہی سے ہی بڑھ سکتا ہے، تو اس لیے ہم نے انہی کا ہی انتخاب کرنا ہے۔ اور جو ہمارے ہاں رواج بنا ہوا ہے، جن الفاظ کو ہم بہت اہمیت دیتے ہیں اپنے معاشرے میں،
ہم نے ان کو ترک کرنا ہے۔ جیسے پیچھے بھی میں نے ذکر کیا کہ ہمارے ہاں کیا کہا جاتا ہے کہ بڑا ہی افسوس ہوا، یہ اور بھی اس طرح کے کئی الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، جس سے غم تو ہلکا نہیں ہوتا بلکہ ان کا غم مزید بڑھ جاتا ہے۔ ہم تو ان سے تعزیت کا اظہار کر رہے ہیں۔ تعزیت کی ڈیفینیشن میں ہم نے کیا پڑھا کہ ان کو تسلی اور صبر کی اس طرح سے تلقین کی جائے کہ وہ شدت غم میں کمی محسوس کریں۔ تو کیا ہمارے اس طرح کہنے سے کہ بڑا افسوس ہوا، ان کے غم اور شدت میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ بلکہ وہ خود بھی کیا کریں گے پھر اس موقع پہ، ہو سکتا ہے وہ خود بھی افسوس کرنے لگیں اللہ کے اس فیصلے پہ اور ملامت زدہ ہو جائیں یا حسرت کریں۔ تعزیت کی فضیلت۔ تعزیت کرنا مسنون اور باعث اجر و ثواب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بخاری کی حدیث ہے، جو شخص کسی مسلمان بھائی کی مصیبت پر اس کی تعزیت کرتا اور تسلی دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اسے قیامت کے دن عزت و کرامت کا لباس پہنائیں گے۔ مگر وہ تعزیت کس طرح ہونی چاہیے؟ مسنون طریقے کے مطابق ہونی چاہیے کہ ہم اہل خانہ کے غم میں کمی لانے کی کوشش کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مسلم اور ابو داؤد کی حدیث ہے، جو مسلمان کسی مسلمان کے دنیا کے کرب کو دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے کرب میں اس کا کرب دور کریں گے، اور جو مسلمان کسی تنگ دست پر دنیا میں آسانی کرے گا تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس پر آسانی فرمائیں گے۔ پہلا ہے کسی کے کرب کو دور کرنا، کہ جو انسان کسی تکلیف میں مبتلا ہے، ذہنی تکلیف، جیسے کوئی غم ہے، ایک تو یہی غم ہے نا جس کا پیچھے بھی ذکر ہوا کہ کوئی پیارا دنیا سے چلا گیا ہے، اس کا غم، تو ایسے موقع پہ تسلی کے الفاظ جس سے اس کا غم دور ہو جائے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا کرب دور کریں گے۔ اور دوسرا ہے کسی مسلمان کو جو تنگ دست ہو اس کے لیے آسانی کرے گا۔ تنگ دست کون ہو سکتا ہے؟ قرض لینے والا۔ بہت سے قرض لینے والے تنگ دست ہو جاتے ہیں، تو ان کے لیے آسانی کا معاملہ کرنا، ان کو مہلت دینا یا ان کا قرض معاف کر دینا، تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ایسے شخص پر آسانی فرمائیں گے۔ اور جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے، کسی کا کوئی عیب پتہ چل گیا، بس پھر اس کا اعلان نہیں کرنا، اس کو اپنے تک ہی رکھنا ہے اور اس کو آگے نشر نہیں کرنا سوشل میڈیا پہ، تو اللہ تعالیٰ اس کی دونوں جہانوں میں پردہ پوشی فرمائیں گے۔ ہر انسان کا کوئی نہ کوئی عیب ہوتا ہے جس کو وہ دوسروں سے چھپانا چاہ رہا ہوتا ہے۔ کچھ عیب ایسے ہوتے ہیں جو صرف اللہ کے علم میں ہوتے ہیں۔ بہت سے گناہ ہم نے اپنی زندگی میں کیے ہوئے ہوتے ہیں جن پہ ہم بہت نادم اور شرمندہ ہوتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا پردہ رکھیں، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وہ کسی کو پتہ نہ چلیں۔ تو اس کے لیے ہمیں دنیا میں کیا طرز عمل اپنانا ہے کہ ہمیں بھی اگر کسی کا کوئی عیب پتہ چلے ہم اس کی بھی پردہ پوشی کریں۔ اور آخری چیز جو اس حدیث سے پتہ چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد میں لگے رہتے ہیں جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ تو ہماری بھی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر کام میں ہماری مدد کرے، تو اس کے لیے ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے بندوں کی مدد میں لگ جائیں، ان کی ضروریات پوری کریں۔ ہمیں کسی کے بارے میں بھی اگر علم ہو کہ اس کو مدد کی ضرورت ہے کسی بھی معاملے میں، دنیا کے معاملے میں، دینی معاملے میں، اور اگر ہماری پہنچ میں ہو اور اختیار میں ہو، اور عام طور پہ ہوتا ہی ہے اختیار میں، تو ضرور اس بندے کی مدد کریں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے کاموں میں پھر اللہ کی مدد آنا شروع ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ غیبی طور پہ آپ کے بھی معاملات سیدھے کرنا شروع ہو جائیں گے اور آپ کو محسوس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مدد کر رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ تمام اسباب ضرور اختیار کریں، کیونکہ اللہ کے وعدے تو سچے ہیں۔ کمی کہاں آ رہی ہوتی ہے؟ کمی ہماری طرف سے آ رہی ہوتی ہے کہ ہم ان اعمال کو نہیں کر رہے ہوتے کہ جن کے کرنے پہ اللہ تعالیٰ نے وہ وعدے کیے ہوتے ہیں یا بشارتیں ملی ہوتی ہیں، تو ہماری طرف سے کمی ہوتی ہے، تو اللہ کی طرف سے بھی پھر وہ وعدے سچے نہیں ہوتے۔ اب ہم دوبارہ آ جاتے ہیں تعزیت کے الفاظ کی طرف۔ تو تعزیت کے الفاظ میں صبر کی تلقین کو ضرور مد نظر رکھنا چاہیے۔ جو مصائب بھی روئے زمین پر آتے ہیں اور جو آفتیں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم پر آتی ہیں، وہ سب اس سے پہلے کہ ہم ان کو وجود میں لائیں
ایک کتاب میں محفوظ ہے، یعنی لوح محفوظ میں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بات اللہ کے لیے آسان ہے تاکہ تم اپنی فوت شدہ کسی چیز پر رنجیدہ نہ ہو جایا کرو۔ جو کچھ بھی ہمیں پیش آتا ہے، جو بھی حالات ہماری زندگی میں آتے ہیں، وہ پہلے سے طے شدہ ہوتے ہیں، اللہ کے علم میں ہوتے ہیں۔ اللہ نے اپنی کتاب لوح محفوظ میں ان سب کو محفوظ کیا ہوتا ہے، تو ہمارا اس بات پر ایمان ہونا چاہیے۔ مسنون الفاظ، ہمیں بہت سی احادیث مبارکہ سے بھی مصیبت اور غم میں حوصلہ بڑھانے سے متعلق رہنمائی ملتی ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جتنی سخت آزمائش اور مصیبت ہوتی ہے اتنا ہی بڑا اس کا صلہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب کسی گروہ سے محبت کرتا ہے تو ان کو مزید نکھارنے کے لیے آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے۔ بس جو لوگ اللہ کی رضا پر راضی ہیں، اللہ بھی ان سے راضی ہوتا ہے، اور جو اس آزمائش میں اللہ سے ناراض ہوں، اللہ تعالیٰ بھی ان سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ ہمیں اس بات کو کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ اگر آزمائشیں آنے پر ہم شکوے شکایات کرتے رہیں گے، اللہ سے بھی، بندوں کے سامنے بھی، تو وہ جو تکلیف آنی تھی وہ تو آ گئی۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ ہم اس سے کیسے باہر نکل سکتے ہیں؟ کیا شکوے شکایات کرنے سے کبھی وہ پریشانی ٹلی ہے، یا کبھی وہ تکلیف دور ہوئی ہے، یا کبھی ہم نے اپنے دل کا غم، اس میں کمی محسوس کی ہے، اس غم کو ہلکا محسوس کیا ہے شکوے شکایات کرنے سے؟ کبھی بھی نہیں کیا ہوگا، اور یہ طریقہ ہے بھی نہیں اس سے نکلنے کا۔ تو یہ طریقہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے کہ آزمائش کے آنے پہ اس کو قبول کر لیا جائے کہ یہ اللہ کی تقدیر کا فیصلہ تھا، اللہ کی رضا تھی اس میں، اسی لیے مجھے یہ معاملہ پیش آیا ہے، میں نے بھی اس کو اللہ کی رضا سمجھتے ہوئے قبول کرنا ہے۔ تو یہ اس کا حل ہے۔ اس کے نتیجے میں یہ طرز عمل اللہ کو اتنا پسند آتا ہے کہ جو دل کا غم ہوتا ہے اور جو تکلیف کی کیفیت ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ ہلکی ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور وہ جو بوجھ ہوتا ہے دل کا، وہ اللہ تعالیٰ اس بوجھ کو ختم کر دیتا ہے۔ اور جو سب سے بڑا ریوارڈ ہے وہ کیا ہے، وہ ہمیں اس حدیث سے پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو جاتے ہیں جو آزمائش پہ صبر کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کے پاس سے گزرے جو اپنے بچے پر رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور صبر کرو۔ اس نے آگے سے کوئی شکوہ کیا تو آپ نے اس سے یہ بھی فرمایا کہ صبر وہی ہوتا ہے جو پہلے صدمے یا چوٹ کے وقت ہو۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ لواحقین کو اور متاثرین کو صبر کی تلقین کرنی چاہیے، اس میں کوئی معروف بات نہیں ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل بھی ہے۔ اور بہت سے لوگ اس کا برا منا جاتے ہیں، اگر انہیں اس موقع پہ صبر کرنے کا کہا جائے، صبر کی تلقین کی جائے، تو اس کا بالکل بھی برا نہیں منانا چاہیے، بلکہ اس کی حکمت سمجھنی چاہیے۔ اس کی حکمت کیا ہے کہ صبر نہ کرنے کی وجہ سے بندہ اجر و ثواب اور آخرت کے بلند درجات سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ یہ جو حدیث گزری ہے ابو داؤد کی، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا فرمایا کہ صبر وہی ہوتا ہے جو پہلے صدمے یا چوٹ کے وقت ہو۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو صبر آ جاتا ہے یا دل کا غم ہلکا ہو جاتا ہے، وہ صبر نہیں ہوتا۔ صبر وہی ہے کہ جیسے ہی کوئی تکلیف پہنچے تو اس وقت اس کو قبول کیا جائے اور زبان سے کوئی شکوہ اور شکایت نہ کی جائے۔ بخاری میں ہمیں تعزیت کے لیے کچھ اور الفاظ بھی ملتے ہیں۔ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی نے پیغام بھیجا کہ ان کی بچی یا بچہ حالت نزا میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں تو آپ نے واپسی کے پیغام میں سلام بھیج کر یہ الفاظ فرمائے، ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطی وکل شیء عندہ باجل مسمی فلتصبر ولتحتسب۔ اللہ تعالیٰ جو بھی لیتا ہے یا دیتا ہے وہ اسی کا ہے، اور ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، لہٰذا صبر کرو اور اجر کی طلبگار رہو۔ یا کچھ اور الفاظ بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اجر عظیم دے اور بہت اچھی تسلی عطا فرمائے اور تمہاری میت کو بخش دے۔ یہ الفاظ استعمال کرنا بھی مسنون ہے۔ تعزیت کے وقت جاتے ہوئے اگر ہمیں لگے کہ مذکورہ تمام الفاظ ہم نہیں استعمال کر سکیں گے
تو اہل خانہ کو دینے کے لیے ہم اپنے ساتھ دعاؤں کے کچھ کارڈز بھی لے کے جا سکتے ہیں، ان پہ دعائیں تحریر کر کے، یا دینی معلومات پر مشتمل کچھ چھوٹی کتابیں، یا حسب استطاعت کوئی اچھی کتاب، یا ہم ان کو کوئی آڈیو کلپ بھی سینڈ کر سکتے ہیں اس سے متعلق، اس موضوع سے متعلق۔ تو یہ کیا ہوگا، گھر والوں کے لیے تالیف قلب کا سامان ہوگا اور ایک بہترین تحفہ ہوگا ان کے لیے اس موقع پہ۔ بلکہ بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ اس موقع پہ کہے گئے الفاظ بھول جاتے ہیں، لیکن یہ چیزیں اس سے بھی بڑھ کے مؤثر ثابت ہوتی ہیں، کیونکہ آپ کے واپس آنے کے بعد وہ جو کارڈ آپ دے کر آئے ہیں تو وہ اہل خانہ ضرور اس کو دیکھتے رہیں گے یاد دہانی کے طور پہ، جب تک کہ ان کا وہ غم ہلکا نہیں ہو جاتا وہ اس سے ضرور مدد لیتے رہیں گے، اس کو پڑھتے رہیں گے۔ تو اس کا فائدہ زیادہ دیر تک ہے، اور یہ پھر آپ کے لیے بھی، تعزیت کرنے والوں کے لیے بھی پھر یہ کیا ہوگا، صدقہ جاریہ ہوگا۔ پھر اس کے بعد یہ تعزیت کرنے کے بعد پھر کیا کیا جائے، میت کی خوبیوں کا تذکرہ کیا جائے، مرحوم کی خوبیوں، اچھی عادات، نیکی کے کاموں میں شمولیت اور حقوق و فرائض جو وہ ادا کر گیا، اس کا تذکرہ ایسے انداز سے کرنا چاہیے کہ لواحقین اس کی جدائی سے خلا محسوس کرنے کی بجائے یہ تسلی اور قرار پکڑیں کہ مرنے والا ان کے ساتھ اچھی زندگی گزار گیا، تو اب ہم نے بھی ایسے ہی کام کر کے اس کے لیے صدقہ جاریہ بننا ہے۔ ہمدردی و تعاون، مرحوم کے اہل خانہ سے اظہار ہمدردی کے ساتھ ساتھ جو خدمت اور تعاون کر سکتے ہوں وہ ضرور کریں۔ بعد میں بھی کچھ عرصے تک گاہے بگاہے ان کے مسائل دریافت کرتے رہیں، یا اگر وہ مستحق ہوں تو مالی مدد بھی ان کی جا سکتی ہے، اور اگر اس گھر میں چھوٹے بچے ہیں، جیسے اگر کسی کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو ان بچوں کی دلجوئی کی جائے، یا اگر ان کے گھر کا ماحول ایسا ہے جس کی وجہ سے وہ بچے ڈسٹرب ہیں تو ان کو کیا کیا جا سکتا ہے، اپنے گھر بھی لایا جا سکتا ہے۔ اگر ہمارے گھر کا ماحول تھوڑا سازگار ہے تو ان بچوں کا دل بہلانے کے لیے ان کو وقتاً فوقتاً اپنے گھر بھی لا سکتے ہیں۔ یا آپ بچوں کے ساتھ اور کس طرح سے معاملہ کر سکتے ہیں کہ جب ان میں حالات کو سمجھنے کی قوت بحال ہو تو انہیں آخرت کی زندگی، صبر کرنے کی جزا اور بہترین انسان بن کر زندگی گزارنے سے متعلق بھی ہدایات کی جا سکتی ہیں، یا انہیں اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں پر رحمت اور احسانات یاد کرا کر نئے عزم کے ساتھ زندگی گزارنے کا سبق سکھائیں، کیونکہ بچے ان تمام حالات سے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ تو ان کی تربیت پھر کچھ اس طرح سے کرنی چاہیے کہ وہ معاشرے کا بہترین فرد بن سکیں۔ پھر اگلا کام یہ کھانا بھجوانا، جس گھر میں وفات ہو وہاں کھانا بھجوانا مسنون ہے۔ رشتہ دار یا پڑوسی اس کا انتظام کر سکتے ہیں، لیکن اہل میت خود تعزیت کے لیے آنے والوں یا مسافروں کے لیے کسی ضیافت وغیرہ کا اہتمام نہ کریں۔ جعفر طیار رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جعفر کے گھر والوں کو کھانا بھجوا دو، کیونکہ آج ان کے گھر والے غم کی وجہ سے کھانا نہ پکا سکیں گے۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ تلبینہ سے غم میں کمی، ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی عادت تھی کہ ان کے عزیزوں میں کسی کی وفات ہوتی اور عورتیں جمع ہوتیں، پھر چلی جاتیں، اور آخر میں گھر والے خاص قریبی لوگ ہی رہ جاتے تو وہ تلبینہ پکانے کا حکم دیتی، اور اس کے بہت زیادہ فوائد حدیث سے بھی پتہ چلتے ہیں۔ بخاری کی ایک حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تلبینہ سے بیمار کے دل کو تسکین ہوتی ہے، جس سے اس کا غم کسی قدر ہلکا ہو جاتا ہے، اور تحقیق سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ تلبینہ ڈپریشن کا علاج ہے۔ جسم میں زنک کی کمی بھی بسا اوقات ڈپریشن کی وجہ ثابت ہوتی ہے، تو اس کو وہ لوگ جو ڈپریشن کا شکار ہوں ان کو بھی اسے کھانا چاہیے۔ تلبینہ میں کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں جو دل کو قوت دیتے ہیں، اسی لیے حدیث سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلبینہ بیمار کے دل کو تسکین دیتا ہے اور اس سے دل کا غم ہلکا ہو جاتا ہے، اور یہ صحت اور طاقت بھی پہنچاتا ہے۔ ڈپریشن کے اثرات کو یہ دور کرتا ہے۔ تحقیق سے بھی ثابت ہے کہ اس کے اثرات مزاج پر مثبت ثابت ہوتے ہیں۔
یہ جو کے آٹے سے بنتا ہے۔ جو میں فائبر ہوتا ہے اور یہ فائبر آنتوں کی نقل و حرکت کو بہتر بناتا ہے اور جسم کو بہت سی اندرونی بیماریوں سے بھی محفوظ رکھنے میں بہت مددگار شامل ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی عام روزمرہ روٹین میں بھی اس کا استعمال کرنا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی کھلانا چاہیے۔ جو کا دلیا ہوتا ہے اس کو دودھ میں پکا کے اندر کچھ شہد ڈال لیا جائے، اس سے یہ تیار ہو جاتا ہے اور اس میں کھجوروں کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے یا زیتون کا بھی کچھ تیل شامل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جو شوگر پیشنٹس ہیں وہ پھر اس کو کس طرح سے استعمال کریں گے؟ وہ نمکین بنا سکتے ہیں کہ جیسے یخنی میں جو کا دلیا ڈال کے پکا کے وہ اس طرح سے استعمال کریں اور اس کو روٹی کے ساتھ اس میں بھگو کے کھائیں، تو یہ بہت قوت کا باعث ہے۔ بہت سے بچے جن میں آئرن کی کمی ہوتی ہے یا وزن کم ہوتا ہے تو ان کو یہ کھلانا چاہیے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت قوت اور طاقت رکھی ہے، اس میں بہت زیادہ کیلشیم اور آئرن موجود ہے، تو جو یہ کھاتے ہیں ان کے اندر سے کمزوری دور ہو جاتی ہے، دنوں کے اندر کمزوری دور ہو جاتی ہے، خون کی کمی دور ہوتی ہے، ڈپریشن دور ہوتا ہے، جسم کو قوت اور طاقت ملتی ہے۔ اگر کوئی وزن کی کمی کا شکار ہے تو اس کا وزن بھی اس سے بڑھتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے تعزیت کی مدت۔ سوگ کے برعکس تعزیت 3 دن تک محدود نہیں ہے۔ سوگ کتنے دنوں کا ہوتا ہے؟ بیوہ کے لیے سوگ کی مدت 4 ماہ 10 دن ہے اور خاوند کے علاوہ میت کا سوگ صرف 3 دن ہے۔ لیکن تعزیت کے لیے کوئی دنوں کی قید نہیں ہے۔ بوجہ کسی مجبوری شروع دنوں میں تعزیت کو نہیں جا سکے یا مرحوم کے متعلقین سے ملاقات نہیں ہو سکی تو جب بھی موقع ملے بعد میں تعزیت کر سکتے ہیں۔ فاصلہ یا وقت کی مجبوری کی وجہ سے متعلقین سے ملاقات نہ ہو سکے تو فون پر بھی تعزیت کی جا سکتی ہے۔ مقام تعزیت کسی مخصوص جگہ جیسے گھر، میدان یا قبرستان میں شامیانے ڈلوا کر یا مسجد وغیرہ میں تعزیت کی خاطر جمع ہونا غیر مسنون عمل ہے۔ کام کاج چھوڑ کر خاص شکل میں بیٹھے رہنا غم کو اور تازہ کرتا ہے، تو متعلقین کو اپنے کسب و معاش میں مصروف ہو جانا چاہیے۔ جو بھی تعزیت کرنا چاہتا ہو وہ وہیں ان سے مل سکتا ہے۔ تو یہ غیر مسنون عمل ہے کہ کئی دن شامیانے لگوا کر اور حلقے کی شکل میں بیٹھ کر تعزیت کی جائے، اور وہاں تعزیت تو کم ہی ہوتی ہے، دنیا کی ہی ساری باتیں کی جا رہی ہوتی ہیں یا لوگوں کی باتیں کی جا رہی ہوتی ہیں، تو یہ غیر مسنون عمل ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور اسی طرح دعا کے لیے دنوں کو مخصوص کرنا، اس کے لیے باقاعدہ دعوت نامے چھپوانا یا اخبارات میں اس کے لیے اشتہارات دینا، اور ان دنوں میں تعزیت کے لیے آتے رہنے والوں کے لیے گھر والوں کی طرف سے کھانا، پھل یا چائے وغیرہ کا اہتمام کرنا، یہ بھی غیر اسلامی ہے۔ مراد اس سے یہ ہے کہ دیگیں پکوا کر مختلف لوگوں کو گھر بلانا دعوت پہ اور پھر دعا کا اہتمام کرنا یا قرآن خوانی کروانا، یہ تمام غیر مسنون ہے۔ ہاں، اگر کھانے کے وقت کوئی تعزیت کرنے کے لیے آ جاتا ہے تو جو گھر والے کھا رہے ہیں اس کو بھی اس میں ساتھ شامل کر لیں، اس طرح تو ٹھیک ہے۔ لیکن بہت سے لوگوں کو اکٹھا کر کے انہیں بطور ثواب خصوصی طور پر تیار کروایا ہوا کھانا کھلانا، یہ بدعت ہے، یہ غیر مسنون عمل ہے۔ ہمارے جو کہے ہوئے الفاظ ہیں وہ بہت دور تک اثرات رکھتے ہیں۔ ایک تو اس کا وہ ظاہری اثر ہوتا ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ جو الفاظ ہم بولتے ہیں کسی کا غم ہلکا کرنے کے لیے، اگر وہ اس کا غم ہلکا کرتا ہے تو یہ ایک چیز ہمیں نظر آ رہی ہے، لیکن وہ اثرات صرف وہیں تک نہیں ہوتے۔ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ منہ سے نکلی ہوئی بات، ہر بات محفوظ کرنے کے لیے ایک نگران تیار رہتا ہے۔ ہماری ہر بات لکھی جا رہی ہے جو بھی ہم اپنی زبان سے نکالتے ہیں۔ اور بخاری کی ایک حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے ایک بات زبان سے نکالتا ہے اور اسے وہ کوئی اہمیت بھی نہیں دیتا، وہ اس کی نظر میں عام سی بات ہوتی ہے، مگر اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے درجے بلند کر دیتا ہے۔
یا کوئی دوسرا بندہ ایک ایسا کلمہ زبان سے نکالتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث ہوتا ہے، اور وہ بندہ اسے کوئی اہمیت نہیں دیتا، لیکن اس کی وجہ سے وہ جہنم میں گر جاتا ہے۔ یہ الفاظ کے اثرات ہیں۔ ہم اپنے الفاظوں کو بسا اوقات بالکل کوئی اہمیت نہیں دیتے، لیکن اللہ کے ہاں وہ ہمیں کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں۔ تو اس لیے جہاں بھی بیٹھیں کوشش کریں صرف حق بات ہی زبان سے نکالیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ہم نشین کیسے ہوں، یعنی کن لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کی صحبت میں جن کو دیکھ کر اللہ یاد آئے، اور جن کی گفتگو سے تمہاری دینی معلومات میں اضافہ ہو، اور جن کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دلائے۔ اس لیے جہاں بیٹھیں اللہ اور رسول کی بات کریں، حق بات کریں، نہیں تو خاموشی بہتر ہے، اور وہ گفتگو کریں جس سے اگلے کی دینی معلومات میں اضافہ ہو یا ان کے عمل میں تبدیلی آئے۔ تو اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بہترین ہم نشین ہیں، ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے جن کی صحبت میں بیٹھ کر ایمان بالکل تازہ ہو جاتا ہے اور اللہ کی یاد دل میں پیدا ہوتی ہے، تو ایسے لوگوں کی صحبت بہترین ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسے لوگوں کی صحبت نصیب فرمائیں، یا ہمیں بھی ایسا بنا دیں کہ ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔